نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو رمضان کی پہلی رات میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے امن، چین، سکون کا ذریعہ بنائے۔ ہر ایک کو رمضان کی نعمتوں سے، برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا کے جو بھی مسلمان مرد عورت رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور دنیا کے جتنے مسلمان مرد اب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت میں سورۃ الفاتحہ اور پہلا پارہ الف لام میم، اس کی 140 پر 1 آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ ایک نام یہ ام القرآن ہے، دوسرا نام ام الکتاب ہے، السبع المثانی ہے، الدعا ہے، الحمد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی نام بتائے۔ اس کے اندر 3 نام بڑے اہم ہیں۔ ایک نام یہ شفا ہے، یعنی جو بیمار ہیں ان کے اوپر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا نام یہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے، اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی تعریف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نماز مکمل نہیں ہوتی جس کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھا حصہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اور آدھے حصے میں کیا ہے؟ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، تمہارے لیے ضروری بنتا ہے اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعریف بیان کرو، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہی کیا ہے؟ تعریف کا مستحق ہے۔ اس کی نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت کو یاد کریں تو آدمی اللہ کے سامنے شکر کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ کھاتے وقت الحمدللہ بسم اللہ بول کے کھاتے ہیں، پیتے وقت الحمدللہ بول کے پانی پیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو غذا جمع ہوتی ہیں غلاظت کی شکل میں باہر آتی ہیں، باہر آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، غفرانک یا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے نعمت کے طور پر غذا بدن کے اندر داخل کیا اور گندگی کی شکل میں اسے باہر نکالا۔ اگر نہ نکلتی کتنا انسان کو تکلیف ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ مخلوق کی جو بھی ضرورت ہے، جیسی بھی ضرورت ہے، اسے پورا کرنا، اسے آگے بڑھاتے جانا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ مثال کے طور پر آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صورت شکل بناتے ہیں، وہ رب ہے۔ دنیا میں آتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، اس کے بعد قبر کے اندر جاتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسے نگرانی کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ قبر کے اندر کب تک رہنا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب سور پھونکا جاتا ہے اسے قبر سے اٹھاتے ہیں، میدان حشر میں جمع ہونا ہے، پھر جنت جہنم، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر ایک کا رب ہے۔
یہ اللہ کی کیا ہے قدرت ہے، جس کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وقت پر پوری کرتا ہے۔ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہوتے ہی جوان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھاتے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اس کے بعد خبر کی منزل جانا، خبر سے پھر میدان حشر میں اٹھنا، یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی دو صفتیں بیان کرتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اللہ کیا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا، مہربان ہے، یہ اللہ کی بڑی صفتیں۔ علماء نے کہا الرحمن کیا ہے؟ اس کے اندر سارے دنیا کے مسلمان کافر شامل ہیں، ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد جو رحیم لایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحم یہ کیا ہے؟ صرف آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بارش کا پانی کافر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ رحمان ہے۔ رحیم کیا ہے؟ صرف آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے خاص کر دیے ہیں، جو مومن مرد ہیں گناہ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے جہنم میں رکھ کے پھر دوبارہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جزا کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کسی کو مالک بناتے ہیں، کوئی گھر کا مالک ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بچے اس کے مالک ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یہ کہا صرف ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تملک نفس نفس شیئا، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کوئی جان کسی جان کے حق میں کام نہیں آئے گا، ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی کیا انصاف کرے گا، وہی بدلہ دے گا، وہی سزا دے گا، وہی کیا ہے جنت میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ قیامت کے دن اسی کی ملکیت ہوگی، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کہہ کے یہ بتایا میں مہربان کرنے رحم کرنے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں، شوق دلاتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ڈراتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ جوش بھی دلاتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا تصور ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھو۔ یہاں تک اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کی جب بندہ تلاوت کرتا ہے بندے کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اقرار کرتا ہے عبادت کا مستحق تو ہے اور تجھ سے کیا ہے مدد طلب کرنا ہے، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، مدد کیا ہے تو ہی کرنے والا ہے، یہ اقرار کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اس سے بہتر کوئی آیت نہیں ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے میں عبادت تیری ہی کروں گا، ضرورت پڑنے پر تجھ سے ہی مدد طلب کروں گا۔ ہمارے سامنے نبیوں کی حالتیں ہیں، جب بھی ان کے پاس کوئی مصیبت آئی انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی، کسی اور سے مدد طلب نہیں کی۔ اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھا راستہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ سیدھے راستے کی توفیق صرف اللہ کے ذریعے ہو سکتی ہے، اللہ کے بغیر کوئی سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتا، یہ توفیق اللہ کی دین ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم یہی درخواست کرتے ہیں اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن کا انعام؟ یعنی نبیوں پر جن کا تیرا انعام تھا، نیک لوگوں پر تیرا انعام، شہیدوں پر، سچوں پر، جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ راستے میں چلنے والے نیک لوگ نظر آتے ہیں، چلنے والے کو شوق ہوتا ہے وہ لوگ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کو بھی دوڑ کر چلنا چاہیے
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھے راستے پہ چلنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، شہید ہیں، نبی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا تم پیچھا کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ شیطان نے جب جنت سے نکلتے ہیں وعدہ کر کے آیا تھا، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے سیدھے راستے پر نہ چلیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کو مت دیکھو، نبیوں کو دیکھو، شہیدوں کو دیکھو جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ان کی اتباع کرو، تبھی جا کر تم سیدھے راستے پر پہنچ سکتے ہو۔ اور سیدھے راستے کے تعلق سے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے راستوں سے پناہ مانگو، یہودی اور عیسائی۔ یہودی جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، عیسائی کیا تھے؟ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھے راستے میں ایک طرف شیطان رکاوٹ بنتا ہے، دوسرے طرف یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں، ان تینوں سے بچ کر آدمی کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ سورت کے اختتام پر آمین کہنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد والی سورت سورہ بقرہ ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، آج بھی نہیں، قیامت تک بھی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب کیا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جن کا ایمان غیب پر ہوتا ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو ہمارے آنکھوں سے، عقل سے اوجھل ہے، نبیوں کے ذریعے ہم کو بتایا گیا، ایمان لانا، ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کے پابند ہوتے ہیں اور جسمانی عبادت کے ذریعے نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مالی عبادت ہوتی ہے۔ پھر بتایا گیا قرآن پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آسمانی اتاری گئیں ان پر بھی ایمان ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کا ایمان یقین آخرت پر ہوتا ہے، جس کے اندر یہ ساری باتیں پائی گئیں وہی لوگ کیا ہے؟ مومن ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، ایسے کافر جو قرآن کو نہیں سنتے، قرآن کی آیتوں کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی، ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی، وہ ہدایت سے کیا ہے؟ دور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ بھی کیا ہدایت سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ لوگ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیوقوف کیا ہے؟ تم ہو، صحابہ نہیں، کیونکہ صحابہ نے ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، قرآن پر، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں ظاہر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر باطن طور پر انکار کرتے ہیں، ان کو یقین نہیں آخرت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبان سے تم نے اقرار کیا مگر آخرت کا تصور تمہارے ذہن میں نہیں ہے، تم ہی بیوقوف ہو، صحابہ کو بیوقوف کہنا مناسب نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر جو فضیلت دی علم کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، تو فرشتوں نے کہا کیا تم ایسے لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہو جو خون خرابہ کرے گی، فساد کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھا دیے، فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک عالم کے لیے ضروری ہے اتنا ہی کہے جتنا وہ جانتا ہے، علم کے اندر زیادہ کھوج نہ کریں۔ فرشتوں نے یہی کہا جتنا تو نے ہم کو سکھایا وہی جانتے ہیں، ان چیزوں کے نام تو نے ہم کو نہیں سکھایا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سجدہ کریں سوائے ابلیس کے، تمام نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور یہ کہا آگ کیا ہے، مٹی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے کہا جنت میں جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو، مگر فلاں درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان وہاں گیا، ان دونوں کو ورغلایا، پھسلایا، دونوں درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھا لیے، انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے بعد زمین پر دونوں کو اتار دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو توبہ کی توفیق دی، توبہ کے کلمات سکھائے، ان کے گناہوں کو معاف کر دی۔ کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے پہلے انسان، پہلا جوڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا نافرمانی مت کرو، نافرمانی انہوں نے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، توبہ کے کلمات سکھائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ زمین پر اترے، یہی کلمات پڑھتے رہیں۔ یہ ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم بھی انسان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، ہوش آنے کے بعد توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ان کی قوم کتنی سرکش تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک کا قتل ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ قاتل کا پتہ لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سیدھی بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا قاتل کے یعنی مقتول کے جسم کو لگا دو، اٹھ کر کہہ دے گا۔ سیدھی ساری بات تھی۔ ان کی جو شرارتی تھی، ان کی جو کجروی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع کے اندر بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارے رب سے دعا کرو، یہ کہنا چاہیے تھا اللہ سے دعا کرو، یعنی اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے کہا تمہارے رب سے پوچھو گائے کیسی ہونا، اس کا رنگ کیسا ہونا، سوالات پر سوالات کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیلی گائے۔ تلاش کرنے کے بعد بڑی مشکل سے پیلی گائے ملی، ذبح کیا گیا، وہ قاتل کا پتہ مل گیا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، بنی اسرائیل کا آدمی مردہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ذبح کرنے کے بعد گائے مردہ ہو جاتی ہے، مردے کا گوشت اٹھا کر مردے کو لگا کے اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ یہ سارے واقعات قرآن مجید کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرنے کی بات کی زندگی برحق ہے، اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کرتے ہیں۔ گائے کو ذبح کیا گیا، گائے مر گئی، اس کا ٹکڑا اٹھا کر جو آدمی لاش کی شکل میں پڑا ہوا تھا اس کے جسم پر لگا دیا گیا۔ وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میرا بھتیجا مجھے قتل کیا، قاتل کا پتہ لگایا گیا، اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ بھی بتایا گیا ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والے تھے۔ میدان میں گئے، پانی کی شدت محسوس ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ 12 قبیلے تھے۔ تو یہاں یہ بتانے کا مقصد ہے آدمی محنت کرے، کوشش کرے، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر بنی اسرائیل کو نکلے تھے راتوں رات، فجر کے وقت کیا ہے سمندر کے سامنے، دریا کے سامنے آ گئے، تو وہاں بھی بنی اسرائیل کا یقین اللہ پہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو ڈوبنے کے لیے تم سمندر میں، دریا میں لے کر آ۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پہ تھا، اللہ نے حکم دیا اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو، اس میں 12 راستے نکل گئے، بنی اسرائیل آسانی سے پار ہو گئے۔ تو بہر کہے بنی اسرائیل کی جو نافرمانی، ناشکری، سرکشی تھی، تقریباً آدھے رکوع کے اندر، آدھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جادو سیکھنا، کرانا یہ حرام ہے۔ جادو کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کسی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، یہ بھی یقین ہونا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کا اثر ہوا، یہ بتانے کے لیے آپ بھی انسان تھے، اس کا توڑ بھی بتایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ
دعائیں ہمیشہ اللہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کعبۃ اللہ تعمیر کریں، میدان میں کوئی آبادی نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ عمارت بنانے والا اگر آبادی ہے، ماحول ہے، خوش ہوتا ہے، اگر ماحول نہ ہو، آبادی نہ ہو، عمارت بنانے کا کیا فائدہ؟ باپ بیٹوں کے نظر میں آبادی نہیں تھی، ماحول نہیں تھا، مگر اللہ کا حکم تھا۔ باپ بیٹے تعمیر کرتے ہوئے جاتے ہیں، زبان پر یہ کلمات ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، دنیا کے اندر جو آدمی جو عمل کرتا ہے قیامت کے دن وہی کام آتا، باپ دادا سے نسبت کرنے سے کامیاب نہیں ہوتا۔ یہودی عیسائی یہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ہم کیا ہے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ دنیا میں نیک تھے، نیک کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن تمہارے باپ دادا کے بارے میں نہیں پوچھے گا وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کمائے۔ تو بہرکیف آج کے پارے کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔